بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آنے والی رات آخری عشرے کی اور شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہوگی۔ شرعی اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ ہر تاریخ کی رات پہلے ہوتی ہے، آنے والا دن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا چاند دیکھتے ہی تراویح شروع ہو جاتی ہے اور عید کا چاند دیکھ کر تراویح بند ہو جاتی ہے۔ آج 20 تاریخ ہے، آنے والی رات 21ویں شب ہوگی۔ یہ آخری عشرہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو اس عشرے کے ساتھ خاص ہیں، جس میں سب سے اہم شب قدر کی عبادت ہے، جس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک مستقل صورت نازل فرمائی ہے، سورہ قدر، جس میں اس رات کی یہ قدر و قیمت بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، اس سے بہتر ہے تو کتنی بہتری اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے کہ جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے وہ بڑا محروم و بدقسمت ہے کہ جس کو اس رات میں عبادت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ محروم ہے وہ شخص کہ جو شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جائے۔ وہ رات کون سی ہے؟ بہت سی روایتیں ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی پورے سال رات کو عبادت کرے گا اسے شب قدر مل جائے گی، لیکن یہ کار دارت۔ دوسری طرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن احادیث مرفوعہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور تلاش کرنے کی صورت یہی ہے کہ جتنی طاق راتیں ہیں ان راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کیا جائے، اہتمام کے ساتھ عبادت کی جائے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور جو علامات بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کرام نے 21ویں شب میں بھی شب قدر کو محسوس کیا ہے اور 23ویں شب میں بھی محسوس کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شب قدر سے اگلی صبح کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اس رات بارش ہوئی، یہ پہلی رات کی 21ویں شب، رات کو بارش ہوئی، مسجد کا چھت کھجور کے پتوں کی تھی، یعنی چھپر تھا، پانی ٹپکا، اور فجر کی نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور ناک کے اوپر کی مٹی کے نشانات دیکھے۔ اس روایت سے دیکھا جائے تو پہلی ہی رات شب قدر ہے اس سال۔ بعض روایتوں میں 23ویں رات کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صرف 27ویں رات کو شب قدر سمجھتے ہیں وہ بڑے نقصان کی چیز ہے۔ ایک عشرہ اور اس عشرے میں بھی زیادہ اہتمام طاق راتوں کا، تو 21، 23، 25، 27، 29 کل 5 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر 355 دنوں میں سے ان 5 راتوں کا اہتمام نہ کیا گیا تو اس سے زیادہ محرومی کی کوئی بات نہیں۔ کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ بہت سے اعمال ہیں۔ سب سے اہم چیز تو قرآن پاک کی کثرت تلاوت، دعاؤں کا اہتمام اور نفل نمازیں۔ نفل نمازیں پوری رات پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز آخر شب میں ادا کی جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تہجد کا اصل وقت 2/3 رات گزر جانے کے بعد تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے اس میں کا پہلا آدھا، یعنی اگر رات کو 6 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اور رات کب سے کب تک ہے؟ افطار کے وقت سے لے کر سحری کے وقت تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک، جو آج کل تقریباً 11 گھنٹہ بنتا ہے۔ اب اس 11 گھنٹے کو 3 حصوں پہ بانٹ دیں تو شروع کے 8 حصے گزر جانے کے بعد 2 بجے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں کا پہلا آدھا یعنی 2، 3، 4، یہ 2 ہی بنے گا، 3 حصے کیے جائیں اگر تو 6 بجے غروب آفتاب ہے، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یعنی 1 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جتنا وقت افطار صبح صادق سے پہلے کا ہے اور اس کے درمیان کا آدھا وقت تہجد کا اصل وقت ہے۔ لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے جو بھی نماز ادا کی جائے گی تہجد کے اندر شمار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو تہجد کا اہتمام کریں، 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک تو عام طور سے 12 رکعت کی بھی گنجائش ہے، اور نفل نمازوں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے پوری رات میں سینکڑوں رکعتیں ادا کرنے کے بھی معمولات منقول ہیں، اور جو لوگ حافظ ہیں ان کا تو سونا ہی سونا ہے، بڑی قیمتی ہے۔ رات ان کے حق میں تراویح فارغ ہونے کے بعد نفلوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر یہ معمول بنا لیں حفاظ کرام کہ آخری عشرے میں ہم کو ایک قرآن نفلوں میں پورا کرنا ہے، چاہے وہ نماز کی سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے رات کی نماز ہو، 3 پارے یومیہ کے حساب سے اگر نمازوں میں پڑھیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر نماز کے اندر کی جائے تو باہر تلاوت کرنے کے مقابلے میں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک خصوصیت تو اس عشرے کی شب قدر ہے، دوسری خصوصیت اعتکاف ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ بولا نہیں جا رہا ہے۔ بہرحال ہر مسجد کے اندر کچھ لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، 10 دن کا مسئلہ ہے، اور شہروں میں رہتے ہیں، اپنے مکانات کے قریب رہتے ہیں، تمام آسائشیں مہیا ہیں، اس لیے اگر صرف واجب سنت مؤکدہ ادا کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے
بلکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں کے اندر اپنا اعتکاف کریں تو بہت سی قیمتی عبادت ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے فجر کی نماز کے بعد رمضان میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعتکاف، فضائل رمضان، اس میں ایک فصل اعتکاف کی فضیلت کی بھی ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی عبادت قرار دی گئی ہے۔ یعنی اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آدمی اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر مقیم ہے تو مستقل عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا، چاہے کچھ نہ کر رہا ہو، سو رہا ہو تو بھی اعتکاف کی عبادت کا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر ہو سکے تو پورے عشرے کا اعتکاف کر لیں۔ دوسری صورت یہ کہ طاق راتوں میں رات کے اعتکاف کی نیت کر کے نفلی پوری رات مسجد کے اندر گزار لے، اس سحری کے بعد گھر چلے جائیں تو شب گزاری اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہو جائے اور رات جاگ کر تلاوت میں، دعا میں، نوافل میں گزار لیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی درجے میں اس کی قدر کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ ان راتوں میں دعاؤں کا ہی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا دعائیں مانگیں؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مبارک میں کثرت سے جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس میں درود شریف اور استغفار بھی ہے، اور کلمہ شہادت اور جنت کی دعا، جہنم سے پناہ۔ اس میں درود شریف تو ذکر ہے، جنت کی دعا، جہنم سے پناہ اور استغفار یہ دعا ہے۔ اس لیے اس عشرے میں خاص طور سے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کے 3 عشروں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیات بیان فرمائی، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اس لیے آخری عشرے میں دعا میں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور پورے سال فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار، روزانہ۔ اور ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اور تفصیل کے ساتھ بھی ہے اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا ونعوذ بک من عذاب النار، لیکن مختصر سی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ جنت کی دعا، جہنم سے پناہ ہے۔ اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت، پوری دعا۔ ان دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، اور بھی دعائیں، دین دنیا کے فلاح کی دعائیں کریں، پوری امت کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ اس عشرے کی خصوصیات ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے، یہ عشرہ گزر جائے اور ہم اپنی غفلت کی بنا پر اس سے محروم رہ جائیں۔ ایک بات اور، بہت سے حضرات جو کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں تراویح میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، وہ آخری عشرے میں بلکہ ختم کر لینے کے بعد ہی تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر پڑھ کے اپنے کام میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے، قرآن مکمل ہو جانے کے بعد کسی متعین امام کے پیچھے یا کسی متعین جگہ پر پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جیسے قرآن ایک مرتبہ سننا یا پڑھنا ایک مستقل سنت ہے رمضان کی، اس سے زیادہ اہم سنت یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح ادا کی جائے۔ اسی لیے اگر کہیں پر حافظ مہیا نہ ہو تو پورے مہینے علم تر کیف سے یا صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ آخری عشرے میں تراویح غائب کر دیتے ہیں
بڑے نقصان کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں رمضان کے آخری عشرے سے متعلق عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ بات کرنا نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایک تو اعتکاف کا اہتمام، دوسرے شب قدر کی عبادت، اور تیسرے تراویح کا اہتمام، دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام، آخری عشرے کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر توجہ۔ ایک چیز اور ذہن میں آئی، اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم خاری کا مہینہ قرار دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت فضائل رمضان کے شروع میں ہے، تفصیلی روایت، اس میں آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے کا، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا معنی دوسروں کے دکھ درد پریشانی میں شریک ہونا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد سال میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں۔ سب سے زیادہ مسرت کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ بہت سے لوگ چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، اعزا ہوں، یا پڑوسی ہوں، آس پاس کے ہوں، اپنی تنگ دامانی کی بنا پر، تنگ دستی کی بنا پر، عام لوگوں کی سطح کے مطابق اپنے بچوں کی خوشی کا انتظام نہیں کر پاتے۔ ہمیں اطراف پہ نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مسلمانوں کے مال میں ایک متعین حصہ ہے اس کے لیے جو اپنی ضرورت کا سوال کرے، اور اس کے لیے بھی کہ جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہ کرے، اس کو محروم کہتے ہیں۔ وہ خود باغیرت ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور قرآن میں فرمایا گیا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال سے بچنے کی بنا پر لوگ ان کو غنی اور مالدار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ چمٹ چمٹ کا سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، اعزا میں بھی ایسے لوگ ہوں۔ اگر ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کا معنی ڈائریکٹ اوپر، ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی، باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، یہ ڈائریکٹ اوپر اصول ہو گئے۔ اور فروع میں اپنی اولاد در اولاد، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور ان کی اولادیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ضرورت ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، اس طرح کے رشتہ دار ہیں، بھتیجے، بھانجے، جو اپنی اولاد براہ راست نہیں ہے، نہ ہم براہ راست ان کی اولاد ہیں، بڑی ضرورت ہو زکوٰۃ سے مدد کریں، ورنہ جو مال ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ ان کے اوپر خرچ کریں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام حال نہیں تھا۔ اس لیے اس غمخواری کے مہینے میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے متعلقین میں، پڑوسیوں میں اگر کوئی ضرورت مند لوگ ہوں تو ہم عزت کے ساتھ ان کی مدد کریں، انشاءاللہ یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔